السلام علیکم ناظرین، 2024 کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2024 میں قیامت کی وہ نشانی جو روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے اور جس کے پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ نشانی یمن اور اہل یمن کے متعلق ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں اور ان احادیث کا پورا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ عالم اسلام پر ایک گہری اور تاریک رات کی طرح جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ کفر اسلام کے اس معرکے میں 52 اسلامی ممالک کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں پر یہودیوں کا ظلم و ستم آپ کے سامنے ہے، اور اس ظلم و ستم پر مسلم ممالک کی خاموشی ان کے ایمان پر ایک کالک کی طرح ہے، اور اس کالک نے ان کے چہرے سیاہ تاریک کر دیے ہیں۔ اور اس تاریک رات میں ایک قوم، ایک ملک ایسا بھی ہے جو دشمن کے سامنے شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے، اور جس کے ایمان کی گواہی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل ایمان تو اہل یمن کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل ایمان تو اہل یمن کا ایمان ہے، اور ایک جگہ یوں فرمایا، بہترین لوگ یمنی ہیں، بہترین ایمان یمنی لوگوں کا ہے، میں بھی یمنی ہوں۔ ناظرین، کفر کے خلاف جنگ کبھی اسلحے کے زور سے نہیں لڑی گئی، بلکہ ایمان اور غیرت کے بل بوتے پر لڑی جاتی ہے، اور ایک بار پھر یمن نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جس کو سامنے رکھ کر قومیں اپنے ماضی و حال کا موازنہ کرتی ہیں، اور یہی ماضی اور حال کا موازنہ ان کے مستقبل کا راستہ تیار کرتا ہے۔ ماضی کی یاد مستقبل کی امنگوں میں تبدیل ہو کر ایک قوم کے لیے ترقی کا زینہ بن سکتی ہے، اور ماضی کے روشن زمانے پر بے علمی کے نقاب ڈالنے والی قوم کے لیے مستقبل کے راستے بھی تاریک ہو جاتے ہیں۔ ہم پاکستانی کیوں بھیڑیوں کے غول میں سہمی ہوئی بے بس ہرنی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں؟ آخر ہم کس امید پر، کس سہانی صبح کی آس میں اپنی جوان نسل کو یہ بتانے سے گریز کرتے رہیں گے کہ دشمن کیوں ہماری کھوپڑیوں سے اپنے لیے گلدان بناتا رہا؟ ناظرین، مسلمانوں کا ماضی تمام قوموں کی تاریخ سے زیادہ روشن ہے۔ اگر ہمارے نوجوان غفلت اور جہالت کے پردے اٹھا کر اس روشن زمانے کی معمولی سی جھلک بھی دیکھ سکیں تو مستقبل کے لیے انہیں ایک ایسی شاہراہی عمل نظر آئے گی جو کہکشاں سے زیادہ درخشاں ہے۔ یمن ایک ایسا خطہ ہے دنیا میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ برکت والا ہے، اس کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یمنی ہوں۔ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد اگر کوئی خطہ اسلام میں سب سے زیادہ خیر و برکت والا ہے تو وہ یمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو برکت والی جگہ قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یمن کی تعریف کی ہے۔ قرآن حدیث میں اس خطہ کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ بلقیس، ابراہا، قوم سبا، یمنی کا بادشاہ تبا، قبیلہ جرہم اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس زمانے کا یمن آج کا عمان اور یمن دونوں کا علاقہ ہے۔ یمن کے خطہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو تمام عالم میں برکت والا بنایا ہے، اور لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ گئے تو وہاں پانی موجود نہ تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ وہاں سے جاری کیا۔ اس وقت ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، وہ سب سے پہلے یہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے آیا تھا، اور انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت طلب کی تاکہ وہ یہاں پڑاؤ ڈال لے، تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ میں کہا کہ پانی پی سکتے ہو، لیکن اس پانی کے چشمے پر تمہارا حق نہیں ہوگا، جس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ یہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا، اور اس قبیلہ کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن وہ لوگ ہیں
جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ ملانے کا طریقہ شروع کیا، اور ہاتھ ملانا سنت بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ اگر تم ان کے اعمال سے اپنے اعمال کا مقابلہ کرو گے تو اپنے اعمال کو کم پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ قریش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اہل یمن ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل ایمان تو اہل یمن کا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل ایمان تو اہل یمن کا ایمان ہے۔ اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ یمنی لوگ ہیں، بہترین ایمان یمنی لوگوں کا ہے، اور میں بھی یمنی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12,000 کا لشکر عدن یعنی جو یمن کا شہر ہے وہاں سے نکلے گا، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرے گا، اور یہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے۔ ناظرین، ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے اور یمن اولیاء اللہ کی سرزمین ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 انبیاء شام کی سرزمین میں آئے۔ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بتائی، یمن سے ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کے میدان یعنی شام کے میدان تک لے جائے گی۔ صحابہ کرام کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ملک یمن میں برکت دے۔ کسی نے آواز دی، یا رسول اللہ، ہمارے نجات کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ملک یمن میں برکت دے۔ پھر کسی نے کہا، ہمارے نجات کے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا، اے اللہ، ہمارے ملک شام میں برکت دے اور ملک یمن میں بھی برکت دے۔ اس نے پھر تیسری بار کہا، آقا، نجات کے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجات کے لیے دعا نہیں کرتا، وہاں فتنے ہوں گے اور شیطانی ٹولہ جنم لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہ ہوگا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورج روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب میں غروب ہونے کی اجازت نہیں دے گا، حکم ہوگا مغرب سے مشرق کی طرف واپس پلٹ جا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں تک گردش لیل و نہار پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر یا خیمہ ایسا نہیں چھوڑیں گے جہاں یہ دین داخل نہ ہو۔ یہ دین عزت والوں کی عزت میں اضافہ کرے گا اور ذلیل لوگوں کی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ عزت والوں اور اس کے ماننے والوں کو مزید عزت دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کفر کے ساتھ ذلیل کرے گا۔ سرزمین عرب میں نہریں اور ہریالی۔ سرزمین عرب سرسبز شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں بہنے لگیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سرزمین عرب میں سرسبز شاداب چراگاہیں اور نہریں ہوں گی۔ ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا، اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت، قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 40 50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ خسف، مسخ اور قذف، قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب فسق فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے عنقریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل ایمان کا اجنبی ہونا، قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہٰذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان کا حرمین شریف میں پلٹ آنا، قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں ہو جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اس طرح مدینے میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔